ایک بزرگ تھے نا، تو وہ دلی میں صبح کا تھوڑا بہت ناشتہ، غریب آدمی تھے، بڑھاپا بھی بڑا تھا، نظر بھی کم ہی آتا تھا، تو وہ صبح کے ٹائم کچھ تھوڑی سی دکانداری کرتے تھے، ناشتہ واشتہ لگاتے تھے رزق حلال کے لیے۔ ان کو نا لوگ کھوٹا سکہ دے جاتے اکثر۔ کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ نہیں پتا؟ پتہ ہے؟ یا ہاں کرو یا نہ کرو، دونوں۔ کھوٹا سکہ نا وہ چاند تارا بنا ہوتا تھا یا کچھ لکھا ہوتا تھا، جب وہ گھس جاتا تھا نا اوپر سے پوری طرح، تو اسے کہتے تھے یہ سکہ، تو وہ لیتا کوئی نہیں تھا دکاندار، کھوٹا سکہ اس کو کہتے تھے۔ وہ بابا جی کے پاس جب وہ لے کے جاتا نا کہ بابا جی یہ رکھ لیں اور کھانا دے دے، تو بابا جی نے ایک دو دفعہ پلٹ کے دیکھتے، پھر رکھ لیتے، پھر وہ کھانا دے دیتے۔ تو لوگ سمجھتے کہ بابا جی کو صحیح نظر نہیں آتا، اس لیے بات مشہور ہو گئی کہ جس کے پاس بھی کھوٹے سکے ہیں نا، وہ بابے کی دکان پہ چل جاتے ہیں۔ ڈھیر سارے کھوٹے سکے جمع ہو گئے۔ ایک دن بزرگ کچھ علیل تھے تو پیچھے بیٹھ گئے، بیٹے کو آگے بٹھا دیا، وہ سامان بیچ رہا ہے۔ تو اس کو جب کسی نے کھوٹا سکہ تھمایا تو کہا چلو واپس لے جاؤ، مجھے تو آج پتہ چلا ہے میرے ابا جی کے گلے سے اتنے کھوٹے سکے کیسے نکلتے ہیں۔ تو بزرگوں نے اٹھ کے نا بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر میں نے ساری عمر لیے ہیں تو ایک لے کے ناراض ہو گیا، رکھ لے خیر ہے، ساری عمر لیے۔ بچہ بڑا حیران ہوا، وہ بندے بھی سننے لگ گئے، کہنے لگے بابا جی آپ کو پتہ چلتا ہے کھوٹا سکہ؟ کہنے لگے بالکل پتہ چلتا ہے۔ لیتے کیوں ہو؟ سوچ دیکھو۔ کہنے لگے لے اس لیے لیتا ہوں، دو باتیں میرے ذہن میں اس لیے لے لیتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ تم نے کھوٹا سکہ کسی اور کو دے کے بھی تو لوٹنا ہی ہے نا، تو میں چاہتا ہوں مجھے لوٹ لو باقی مسلمان بچ جائیں، مجھے لوٹ لو میں ڈھالو نا، یہ اخلاق ہے مسلمانوں کا۔ میں لٹ جاتا ہوں، میرا گزارا چلتا ہے، میرے خرچے تھوڑے، کوئی اور نہ لٹ جائے۔ اور دوسرا میں کھوٹے سکے اس سوچ سے بھی لے لیتا ہوں جب مروں گا نا، صبح قیامت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو مالک سوال کرے گا تو عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، تو چل تو بھی ایک کھوٹا قبول کر لے۔ ساری زندگی تیرے بندوں سے۔ اعلیٰ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ ڈھال بن جائیں، آپ کسی بندے کو کبھی تکلیف آنے نہ دیں، آپ کسی کا نفع کرنے کی کوشش کریں، لیکن خود غرض بنا دیا گیا ہمیں۔ اس طرح کا ماحول دنیا میں بنایا گیا کہ ہر بندہ خود غرض نظر آتا ہے، کس طرح مال کھایا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ معاف کرے شادی بیاہ پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کتنے ملیں گے، فائدہ۔ یہ ہماری مذہبی محفلیں ہیں، میں تو خیر اب کچھ بیمار بھی ہوں اور کچھ میری مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے۔